ٹھیک ہے، ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ الگ ہو کے مبین بٹ کے ساتھ مل جاتا ہے. ایف آئی آر کس پہ ہوتی ہے؟ عابد باکسر پہ، ہاں، تیفی بٹ پہ، ہاں، گوگی پہ، اور ایک چوتھا نام ہے. وہ چوتھا نام کیسے آتا ہے اس میں؟ جب یہ 3 نام ایف آئی آر میں وہ جو ایف آئی آر لانچ کروا رہے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، میرے بزرگوں کی طرح سے ہیں، میرے دل میں ان کے لیے کوئی رنجش نہیں ہے. وہ رنجش جو تھی وہ ختم ہو گئی. انہوں نے ایف آئی آر لانچ کروائی. جب 3 نام انہوں نے دے دیے تو پھر ایک چوتھا نام ٹیپو پہلوان نے دیا. وہ نام تھا بگا. بگا وہ شخصیت ہے جس کے لیے بڑا غم و غصہ ہے ٹیپو پہلوان کے دل میں، چونکہ بگا نے ایک نیگیٹو کردار ادا کیا تھا، اپنی سپیس پرووائڈ کی تھی ایک واقعے میں اپنے گھر، جو ٹیپو کے خلاف استعمال ہوئی. جی، ٹیپو پہلوان کا جو ڈیرا ہے، ہاں، اڈا جسے آپ کہتے ہیں، جی جی، اڈے کی بالکل عقب میں بگے کا اڈا ہے، ڈیرا ہے، ٹھیک ہے، اس کا گھر ہے. اوکے. اس نے وہاں سے سپیس پرووائڈ کی، ایک خاص واقعہ پیش آیا اس سلسلہ میں، لہٰذا ٹیپو پہلوان کے دل میں غم و غصہ تھا. اس نے کہا جب آپ یہ 3 نام دے رہے ہیں تو پھر چوتھا نام یہ بھی دے دیں. وہاں پہ باقی کسی کو نامزد نہیں کیا گیا. یہ 4 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوگی اور یہ 4 لوگ اس شخص کے سمیت مزمل راہ فرار اختیار کرتے ہیں. عابد باکسر، تیفی، گوگی اینڈ دیٹ پرٹیکولر مزمل، اور یہ چلے جاتے ہیں دبئی. ٹھیک ہے، دبئی ہم واپس آتے ہیں، دبئی پہ آئیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عامر بوڑا ہے، ہاں، یہ یہاں سے فرار ہو کے جاتا ہے جیا موسا، وہ امامیہ کالونی والی سائڈ پہ. وہاں پہ اب یہ کیوں مطلب جو عامر بوڑا ہے یہ کیوں سزا ہوا ہے؟ ہاں وہی نا، اس کا تو نام بھی نہیں تھا. تتمے میں آیا. تتمے میں بھی آپ یہ دیکھتے جائیں نا جی. عامر بوڑا اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی جلد بازیوں کی وجہ سے، اپنی کچھ ایسی حرکات کی وجہ سے اس مقدمہ میں چلان ہو گیا. بصورت دیگر بے گناہ ہو جاتا، یا کم از کم موقع پہ موجودگی ہو جاتی، فائرنگ میں یہ شامل نہ ہوتا، اس کو عمر قید نہ ہوتی. سر وہاں پہ یہ جاتا ہے، خالد نذیر جٹ ہے وہاں پہ ایک، جیا موسیٰ امامیہ کالونی والی سائڈ پہ. یہ وہاں بڑک مارتا ہے نیکسٹ ڈے. یہ سارا واقعہ جب اخبارات کی نظر ہوتا ہے، ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتا ہے، تو یہ عامر بوڑا کہتا ہے ساڈے ہی کم نے. اچھا، دیکھیا پھر، اور یہ بڑک مہنگی پڑ گئی. اور یہ بڑک مہنگی پڑ گئی. دیکھیا پھر کیسا کام لایا. وہ جو خالد نذیر جٹ ہے نا جی، ہاں، وہ انفارمیشن پاس کرتا ہے مظہر اقبال کو. اب یہ مظہر اقبال پولیس آفیسر ہے، اوکے، مشہور و معروف، ٹھیک ہے، پولیس انسپیکٹر، نام سنا ہوگا آپ نے. مظہر اقبال وہاں ریڈ کرتے ہیں اور عامر بوڑا کو اریسٹ کر لیتے ہیں خالد نذیر جٹ کے پاس سے. خالد نذیر جٹ کی انفارمیشن پہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک اور شخص بھی گرفتار ہوتا ہے، اس کا نام ہے عابد عرف آبیاں. عابد عرف آبیاں. یہ وہ شخص ہے جو وہاں اوقاف کے دفتر ریکی کر رہا تھا، جو نشاندہی کے لیے وہاں موجود تھا، جس نے بتایا کہ وہ آ گیا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ ٹیپو آ گیا. اور وہ کس کا بندہ تھا؟ تیفی کا، خالد چٹے کا. سب کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن میں تھا، اور یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس کے پاس موجود تھی. اسے چھوڑ دیا گیا. اسے کیوں چھوڑا؟ آئی ڈونٹ نو، یہ راز ہے. اسے ایک پولیس والا وہاں سے لے جاتا ہے. اب وہ کیوں لے جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ ابھی تک ایک راز ہے. یہ جو عابد عرف آبیاں ہے، یہ اس کی شادی خراب ہوئی، اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. ایک ناز سینما ہے لاہور میں، یہ وہاں پہ مزدوری بھی کرتا رہا کچھ عرصہ، اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا یہ کدھر گیا. ٹھیک ہے. نہ ہی آج تک اس واقعے میں اس کا کبھی نام آیا، نہ اس پہ کبھی کسی نے غور کیا، نہ اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا. روپوش ہو کے گمنام ہو گیا. اور وہ جو مزمل ہے، جس نے یہ ساری فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجہ میں 5 قتل ہوئے ہیں، جس کے نتیجہ میں 5 لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں، ٹیپو پہلوان سمیت، وہ اشتہاری ہے. آج تک وہ پکڑا ہی نہیں گیا. آج تک پکڑا ہی نہیں گیا. وہ دبئی کے بعد پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا. واللہ عالم وہ کہاں چلا گیا. اوکے. وہ برتن دھوتا رہا تعریف گلشن کے، تیفی کے، اس کے فلیٹ میں رہا، اس کی خدمت کرتا رہا. وہ ہی واز پارٹ اینڈ پارسل آف تیفی. لیکن اس کو نہ پیش ہوا، نہ وہ گرفتار ہوا، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پھر شارجہ تک ہے انفارمیشن کہ وہ شارجہ یا یہ کہیں وہ گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا. اچھا، اس سارے معاملے میں عابد باکسر کے کاروبار پہ بھی کوئی قبضہ؟ سر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں آپ کو. اب یہ سب چلے گئے دبئی.
دبئی جب یہ چلے جاتے ہیں تو اچھا عامر بوڑا جو ہے اس کی بار بار تفتیش ہوئی ہے اس میں، عامر بوڑا کی بار بار تفتیش ہوئی ہے، جیل میں بھی اس کی تفتیش ہوئی ہے. جیل میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اکبر جٹ ہے ساندہ کا، وہ تفتیشی افسر اکبر جٹ کو بھی وہاں بلوا لیتے ہیں. اور اکبر جٹ کا عامر بوڑا سے کیا تعلق تھا؟ مخالفت تھی. اوکے. وہاں پہ ان کی آپس میں تکرار ہوتی ہے، آپس میں تلخی ہوتی ہے، شدید حد تک تلخی ہوتی ہے، اور اس تلخی کے نتیجہ میں غم و غصے میں اس کو لکھو جی گناہ گار، اور یہ عامر بوڑا وہاں گناہ گار قرار دے دیا جاتا ہے. دروغ بر گردن راوی، یہ حقیقت ہے. یہ ہے عامر بوڑا کے چلان ہونے کی چند ایک وجوہات. اچھا، عامر بوڑا نے نہ فائرنگ کی، واقعے پہ موجود ضرور تھا، پھر اس کے بعد بس ایک بڑک کی وجہ سے اسے عمر قید ہو گئی. جی، یہ تو پولیس نے تفتیش میں پھر جھول رکھا نا کافی. جھول کہہ لیں یا مقدمہ چلان کرنا تھا، مقدمہ چلان کر دیا. بس کاغذی کارروائی کی انہوں نے. سر اس مقدمہ میں اب یہ دو لوگ ہیں دبئی. اچھا، عابد باکسر جب مفرور ہوا تو پھر تیفی کے ساتھ ہو یہ کٹھے گئے ہیں، ٹھیک. اچھا، کٹھے جب ان پہ مقدمہ ہو گیا، مقدمہ درج ہو گیا، اب یہ وہاں کٹھے ہیں. وہاں پہ وہ شخص فون کرتا ہے کہ یار آپ آ جائیں پاکستان میں، آپ لوگوں کی سیٹل کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، معاملہ آپ کا حل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے کہنے پہ وہاں سے واپسی کی تیاری مطلب کرتے ہیں، ٹیپو کے ساتھ صلح کروا دیتے ہیں. صلح کروا دیتے ہیں یا مقدمے میں جو بھی معاملات ہیں. یہ سر عابد باکسر، تیفی، گوگی اینڈ کمپنی یہ وہاں بیٹھتے ہیں، اور تیفی انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں جانا. دبئی میں بیٹھ کے انکار کر دیتے ہیں. تیفی نے ہمیشہ جب پیش کروایا نا تو وہ گوگی کو ہی پیش کروایا. ہاں، یہ بھی پہلے بھی جی آئی ٹی میں جب پیش ہونا تھا میں کہہ رہا ہوں جی، جب جو بھی واقعہ پیش آیا نا اس میں تیفی نے گوگی کو ہی پیش کیا ہے. تو گوگی کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتا تھا تیفی. سر شیلڈ کے طور پہ بھی استعمال کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ تم بینیفیشری ہو میرے تمام جرائم اور کے. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر اولین سطح پہ گوگی کا بڑا نام تھا. گوگی کا نام تیفی سے زیادہ تھا پہلے. زیادہ تھا پہلے. اچھا. وقت کے ساتھ ساتھ پھر تیفی 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 ہو گئی. پھر تیفی نے گوگی کو استعمال کر کے اس کے کندھے پہ سوار ہو کے استعمال یہ بھی سب کہ کچھ جی ہوا. سوار ہوا یا جو بھی ہوا. اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے اس میں، دو لوگ ایسے ہیں جن سے تعریف گلشن عرف تیفی بٹ جو ہے نا وہ نفرت کرتا تھا. وہ کون تھے؟ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. دو لوگوں سے وہ نفرت کرتا تھا، اور نفرت کی وجوہات موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ ساتھ رہے، مطلب، لیکن یہ ہے کہ وہ واضح چیزیں میرے تو علم میں تھیں پہلے سے، اور بہت سے لوگوں کے علم میں ہیں بھی کہ وہ نفرت کرتا تھا. لیکن ان جنرل نہیں لوگوں کو پتا. ہاں، بہت سو کو پتا بھی ہے. یہ سر دبئی سے واپسی کے انکار کر دیتا ہے تیفی کہ میں صلح نہیں کہ کروں. میں نہیں جانا نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، پاکستان نہیں جانا. ہاں، عابد اور گوگی چلے جائیں. لیکن سام ہاؤ اور ادر یہ سب آ جاتے ہیں پاکستان. تیفی بھی آ جاتا ہے. تیفی بھی آ جاتا ہے، گوگی بھی آ جاتا ہے. عابد آ کے کراچی سے ٹرانزٹ بیل کرواتا ہے، پھر وہ پیشویش ہوتے ہیں. اولین سطح پہ عابد جو ہے نا وہ اس مقدمہ میں کلیئر بھی ہوا ہے. جے آئی ٹی بنتی ہے. اس جے آئی ٹی میں ایک شاہد انسپیکٹر تھے پولیس میں، وہ اس کو بے گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن بعد ازاں یہ پھر چند ایک وجوہات کی بنا پہ اس کو گناہ گار قرار دیا جاتا ہے. اس میں ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. اب وہ جو شخصیت جس نے انہیں پاکستان واپس بلوایا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر آئیں. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ تیفی، عابد یہ اس کے گھر جاتے ہیں. گوگی بھی ساتھ تھا؟ میرا خیال میں گوگی نہیں تھا. وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اب وہ شخصیت کہتی ہے کہ مجھے اصل واقعہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا. کہ ہوا کیا تھا. میں آپ لوگوں کے سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو مجھے کم از کم بالکل 100% علم ہونا چاہیے کہ اصل پوزیشن کیا ہے. سر یہ تیفی وہاں اس شخصیت کی موجودگی میں، عابد کی موجودگی میں، اس تمام تر واقعے سے انکار کر دیتا ہے، لا علمی کا اظہار کر دیتا ہے. میں نے تو پتہ ہی نہیں. اچھا، تیفی بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے. کہتا ہے میں نے تو پتہ ہی نہیں. صاحب جی گوگی نو پتا ہے. اور گوگی تھا نہیں اس وقت ادھر. ہاں، ان کا گوگی نو پوچھو یا پھر عابد صاحب نو پوچھ لو. اچھا، عابد پہ ملبہ ڈال دیا. اب عابد کا ایک بہت قریبی شخص جو وہاں موجود تھا، جو میرا انفارمر ہے، وہ کہتا ہے کہ عابد کے نا رنگ پیلا زرد ہو گیا. کہ یہ تیفی نے کیا کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے بندہ عجیب و غریب کیفیت میں چلا جاتا ہے نا، عابد ایک عجیب ہجانی سی کیفیت میں چلا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس کے جیسے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے. لیکن عابد نے وہاں پہ اس بندے کے بقول کہ اس بندے نے عابد سے کہا کہ حوصلہ کر. وہ جو بندہ میرا انفارمر ہے اس نے عابد سے کہا کہ لڑائی لوڑی نہ کری،
یہی وجہ بنی عابد کی اور تیفی کی بعد میں جو بگڑنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مطلب وہ تو وہاں موجود بھی نہیں تھا عابد باکسر، جی، اور اس کو تیفی کہہ رہا کہ لیکن اس مقام پہ وہ جو بندہ تھا نا، وہ جو میرا انفارمر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عابد سے کہا کہ یار تم نا ابھی کوئی ریئیکشن نہ دینا، کوئی ریئیکشن نہ دینا، حوصلے سے کام لو، معاملہ بڑا خراب مطلب ہے، ابھی نہ بگاڑنا ان سے، ابھی نہ بگاڑنا، معاملہ بڑا خراب ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے آگے چل کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، اور تم حقیقت میں بے گناہ ہو تو تمہیں ابھی اس موقع پہ کسی بھی ایسی حرکت کہ تم متحمل نہیں ہو سکتے، ہاں بالکل، جو تمہارے لیے بعد میں نقصان دہ ثابت کنٹرول ہو۔ میں رکھو اپنے آپ کو۔ اب سر عابد ایک دفعہ وہاں بے گناہ ہو جاتا ہے اور بعد ازاں عابد کو اس مقدمے میں گناہ گار قرار دے کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ عابد کو گناہ گار قرار دے کے جیل بھیج دیا۔ تیفی کلیئر ہو گیا، بگا کلیئر ہو گیا، گوگی بھی فائنلی کلیئر ہو گیا، بٹ عابد باکسر کو جیل بھجوایا گیا اور وہ 1 سال 1 ماہ اس اوقاف والے واقعے میں، ٹیپو پہلوان کے واقعے میں 1 سال 1 ماہ جیل کاٹتا ہے، اور اس دوران ایک جگنو نامی آدمی ہے جو پہلے سیلز مین ہوا کرتا تھا، اس کے بعد یہ عابد نے اس کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر بنایا، اچھا، جگنو کو، اور جگنو نے پھر عابد باکسر کا تمام بزنس قابو کر لیا۔ کیوں؟ ظاہر ہے اس نے کہا کہ یہ 1 سال 1 ماہ نہیں یہ جیل میں چلا گیا ہونے نے کتنے آنا ہے، یہ تو گیا 25 سال۔ اوہو، اور اس نے پارٹنر نے یا اس کے دوست نے، عابد کا دوست ہی تھا نا، عابد کا دوست تھا، عابد کے سارے بزنس پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ یہ ہے جناب ایوان اوقاف کی وہ قصہ جسے لوگ ایوان عدل کا نام دیتے ہیں، اور اس کا پھر فائنلی اینڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مبین بٹ کا کیا بنا، وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوا، پھر اسی طرح سے خالد چٹا کا کیا انجام ہوا، اور عامر بوڑھا کا آپ کے علم میں ہے کہ وہ عمر قید بھگت کے ابھی واپس آیا ہے، اور یہی وجوہات بنی۔ فائنلی ان سب لوگوں کے درمیان ایک شدید قسم کا تناؤ بھی پیدا ہوا، اور پھر وہ ایک شخصیت جس کے پاس حنیفہ بابا ہوا کرتے تھے بطور ملازم ٹی بوائے، جس کے دفتر میں آپ لوگ بیٹھتے تھے، جس کے دفتر میں ہم اکثر مطلب ہفتے میں کم از کم 2-3 دفعہ تو ضرور جاتے تھے، بالکل صحیح ہے، وہ شخصیت سے بھی پھر تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے شدید ترین اختلافات ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ یہی وجہ کہ تیفی استعمال کرنے والوں میں، تیفی چڑھتے جو سورج کو سلام کرنے والوں میں، تیفی استعمال کرنے کے بعد قطع تعلق کرنے والوں میں، یہ بھی کہا جاتا تیفی یار مار ہے، یاروں کو فتح کرنے نکلا ہوا تھا۔ تیفی کو نقصان کیوں ہوا؟ تیفی دوست نہیں بنا سکا، تیفی کے ساتھ جس کا بھی تعلق رہا وہ مفاد کا تعلق، کیونکہ وہ بھی مفاد کا رکھتا تھا۔ آپ جتنے بڑے بڑے شوٹرز کے نام لے لیں، ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں آج بھی، تو ان کا کوئی نہ کوئی، دیکھیں شوٹرز کا جرم اپنی جگہ، کرمنلز کا، گینگسٹرز کا جرم اپنی جگہ، لیکن ان کا اپنے ساتھ جڑے لوگوں سے محبت ہونا اپنی جگہ۔